جی وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صاحب لولا خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سورہ آل عمران کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ان کی پرورش کرنا، ترجمہ میں پڑھتی ہوں پچھلی آیات کا، تاکہ ہمیں پچھلے واقعات جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ہمیں یاد آ جائے۔ تو آیت نمبر 35 سے ہم نے پڑھا تھا۔ ترجمہ: یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اللہ کے ہاں نظر مانی تھی، یعنی کہ دعا مانی تھی، منت مانی تھی کہ جو میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ تو اس کے حوالے سے جو ان کی اس دعا کا ذکر تھا، پھر ان کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ ہم نے اس آیت کریمہ میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا پڑھا تھا، اگلی بات جو اگلی آیت میں، آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اس سے عطا کی گئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا، مطلب حسرت ہوئی، حسرت اس سینس میں تھی کہ میں نے تو اللہ کے ہاں نظر مانی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی کہ میں اس اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ تو پھر جب بیٹی ہو گئی تو پھر وقف کرنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ چھوڑ دیتے اولاد کو، یعنی جو بیت المقدس ہے اس کی خدمت کے لیے وہاں کے جو علماء تھے ان کے سپورٹ کر دیتے تھے کہ پھر وہ ان کی تربیت کریں، یا وہ جو ان سے خدمت لینا چاہے، دینی حوالے سے جو بھی خدمت لینا چاہے تو وہ لے سکتے۔ اس طرح کا نا تب معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس طرح سے نظر مانی تھی، اور پھر جب بیٹی ہوئی تو پھر وہ ایک طرح سے اس سوچ میں تھی کہ میں کس طرح سے اس لڑکی کو جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف کروں، میں اپنی منت کس طرح پوری کروں۔ پھر آگے فرمایا نمبر 37 میں، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا، اور جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے تھے۔ زکریا نے سوال کیا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں کس طرح سے آئیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کی جو ہے وہ پرورش کس طرح ہوئی، اور دوسروں بچوں کی جو بنسبت ہے وہ بہت تیزی سے کس طرح بڑا کرتی تھی، اور ان کو جو ہے وہ مطلب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کی پرورش کر رہے تھے تو اس دوران یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تو بے موسمی پھل آتے ہیں، تو جب پوچھتے تھے کہ یہ کس طرح سے آتے ہیں تو انہوں نے وہ فرماتی تھی کہ یہ تو میرے پاس میرے رب کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو
ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے، خاص بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ کی بہت خاص بندی ہیں، اور پھر ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میری بھی دعا قبول کر سکتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو یہی دعا جو ہے اس کا ذکر ہے آیت میں، کہ فرماتے ہیں وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی ہے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ذکر تھا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تھی، تو وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب میں دروازہ بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں پھر ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 39 سے، جس میں کیا فرمایا کہ جب حضرت ذکری علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر دعا کے بعد پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا، دعا کس طرح سے قبول ہوئی۔ ویسے تو نبی کی دعا جو ہے وہ اللہ پاک رد نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ والوں کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے، ان کا واسطہ اللہ پاک کو دے کے جب مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جلدی جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کی سنت بھی ہے اس طرح سے دعا مانگنا۔ تو آیت نمبر 39 میں جو ہے فرمایا، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اب یہاں پہ یعنی فرمایا کہ حضرت ذکر علیہ السلام جو ہے وہ، چونکہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، اور جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے اور دروازہ بند تھا، تو اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ تھے حضرت جبرائیل امین، فرشتے یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین تھے۔ تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی تھی، اور اسی لیے ایسا آیت کریمہ میں یعنی فرمایا گیا کہ ان اللہ یبشرک، یعنی کہ جب فرشتے نے آپ پکارا، فرشتے نے سے پکارا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی کہ آپ کو خوشخبری، آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ اب یہ غیب کی خبر جو ہے وہ حضرت جبرائیل اور حضرت ذکریہ دونوں کو معلوم ہو گئے، آپ کو بشارت ملی، حضرت یعنی یحییٰ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو، ان کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا دیا جائے گا کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ ہی ایمان لے کر آئے تھے ان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کی تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی، تو انہوں نے اطلاع دی کہ اپنے حمل کے یعنی ظاہر ہونے کی اطلاع دی، تو اس پر حضرت مریم جو ہے وہ کہتی ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والد ہے انہوں نے کہا کہ اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو میرے ہاں جو اولاد ہونے والی ہے وہ تمہارے ہاں جو اولاد ہوگی اس کو جیسے سجدہ کر رہی ہے، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی تمہاری تصدیق، تمہاری آنے والی تمہاری اولاد کی جو وہ تصدیق کرنے والی ہے میرے ہاں جو اولاد ہوگی۔
تو یہ نبیوں کی جو والدہ ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی طرف سے ان پر بھی الہام ہو جاتا ہے، ان کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا سیدن سردار، یعنی آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف ہم نے پڑھے۔ ایک تو نام بھی جیسے بتا دیا گیا، پھر ان کے اوصاف بھی بتا دیے گئے کہ ان کو کیا کیا صفات جو ہے وہ عطا کی اللہ پاک نے۔ تو فرمایا کہ مصدقن یعنی تصدیق کرنے والا، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سید ہیں، سردار ہیں۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں جو کہ مخدوم ہو، اور یعنی لوگ جو ہے وہ اس کی خدمت اور اطاعت کریں۔ تو یہ رتبہ انبیاء کرام کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے سید کا رتبہ بھی عطا فرماتا ہے کہ یہ سردار ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ پھر فرمایا حسورن یعنی کہ عورتوں سے بچنے والے۔ حسور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے، یعنی پاکیزہ سوچ والے، پاکیزہ کردار والے۔ یہ تو ویسے بھی ہر نبی کی یہ صفت بھی ہوتی ہے۔ پھر صالحین میں سے ایک نبی ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہاں پہ ان کے متعلق بیان فرما دی گئی۔ پھر آیت نمبر 40 ہے جس میں فرمایا عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ حضرت ذکری علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور مطلب کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی اولاد کا کوئی سلسلہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ سبب بنا دیا اور پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ذکری علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے تعجب کے طور پر عرض کیا کہ مطلب ان تعجب ہوا، بہت حیرانی ہوئی، اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت ذکری علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اب سوال سے یہ مقصود تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹ آئی جائے گی، یا زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر ہی رہیں گے، کس طرح سے ہوگا؟ یہ جو فرمانا تھا یعنی سوال کرنا تھا کہ میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا، تو نبی جو ہوتے ہیں وہ شک نہیں کرتے، مطلب شک بھی جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے گنہگاری میں آ جاتا ہے، تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ان کا اس طرح سے سوال کرنا تھا اللہ کے حضور، وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا تھا، مقصود تھا کہ کس طرح سے ہوگا، مطلب یہ ممکن کیسے ہوگا، اس کے لیے سبب کیا بنے گا، کیا ہماری جوانیاں واپس آ جائیں گی، یا میری جو بیوی ہے اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، یا کس طرح سے مطلب معاملہ یا اسی حال میں ہم رہیں گے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طرح سے سوال کیا تھا۔ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند عطا کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آیت نمبر 40 میں جو فرمایا کہ بیٹے کا عطا کرنا کس طرح سے جو ہے وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 41 ہے، اور فرمایا عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب نشانی جو ہے فرمایا میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا کے لیے عرض کیا تھا کہ اس وقت اور زیادہ شکر اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ، یعنی پوچھا کہ جب ہمارے ہاں اولاد کی خوشخبری ہمیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اولاد ہوگی،
تو پھر وہ یہ سوال کر رہے تھے، وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ پاک جب اولاد ہوگی تو ہمیں کوئی اس کی صورت پتہ چل جائے، ہمیں کوئی نشانی کے طور پہ کچھ پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمانے والا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ جب ہمارے یہاں اولاد ہونے کی ہمیں خوشخبری ملے تو ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ جو ہے وہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، شکر اور عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 دن تک بند رہی، اور تسبیح اور ذکر پر آپ قادر رہے، یعنی صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، باقی کسی سے بات چیت گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ اگر ویسے دیکھیں تو حضرت ذکری علیہ السلام جو ہے وہ مطلب جس طرح سے بیت المقدس کی ساری باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، تو اور سارا اختیار ہولڈ ان کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کا آنا جانا بھی ہے اور اس طرح مطلب عبادت وغیرہ کے لیے بھی لوگ آ جا رہے ہیں، پھر ان سے مسئلے مسائل وغیرہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ عالم بھی ہیں، تو لوگوں کا آنا جانا۔ لیکن اب ان کا ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ جب اولاد کی خبر ملی تو یہ نشانی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دی گئی کہ وہ یعنی لوگوں سے کسی سے کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکے اس دوران۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ پھر صرف حمد و ثنا بیان کریں اللہ کی، اور اس کے علاوہ کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکلا، یعنی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ جس سے ان کو پتہ چل گیا کہ مطلب اب اولاد جو ہے وہ ان کے ہاں ہونے والی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ان کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے کہ جس میں آزاد صحیح اور سالم ہو، مطلب بالکل صحیح آزاد صحیح ہے، زبان ہر چیز صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، لیکن تسبیح اور تقدیس کے کلمات جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ ادا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں ادا ہو رہی زبان سے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ حضرت ذکری علیہ السلام کا ایک معجزہ بتایا جاتا ہے، اور کہ یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نہ ہو سکی، لیکن تسبیح کے جو کلمات ہے وہ ادا ہوتے رہے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمیہ کے ادائے حق میں زبان ذکر اور شکر کے علاوہ کسی بھی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ صالح فرزند ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ یا صدقہ، خیرات، نوافل یا غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی بھی انداز میں جو ہے وہ اس چیز کی خوشی منائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرزند عطا کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اور اسی نعمت کا جو ہے وہ شکریہ بھی ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اسی لیے حضور کی آمد کی خوشی منانا یہ تو ہر طرح کی خوشیوں سے بیٹے کی عطا ہونے سے، اور اس سے بھی مطلب کئی زیادہ ہر خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں حضور رحمت للعالمین کی صورت میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہم امتیوں کو، تو پھر ہمیں اس نعمت کا تو اور زیادہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر نعمت سے بڑھ کر جو ہے وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم میلاد کی صورت میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کی، کہ حضور تشریف لے آئے اور ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ جو ہے وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے میلاد کے حوالے سے۔ پھر آگے جو فرمایا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب اگرچہ ہر وقت تسبیح اور تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا یہ بہتر ہے، لیکن صبح شام فرمایا تو صبح شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں،
جیسے اب شام کا وقت ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب عصر کا کے بعد کا وقت، کہ جس میں جیسے یہ والا وقت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور صبح کا وقت جو ہے وہ بھی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک آسانی بھی دے دی اور فرمایا کہ یعنی اس وقت میں کر لیں جو بہترین وقت کا انتخاب، دن میں سے یعنی بہترین وقت جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس وقت دن رات کے فرشتے چونکہ جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ رات کی تسبیح بیان کرنا یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ افضل اور بہترین عمل ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھی آیت نمبر 40 اور 41۔ فائدے جو ان دو آیات سے ہمیں ملے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ کہ فرزند کی خواہش کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے، خصوصاً جب خدمت دین کی نیت سے ہو کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فرزند عطا کرے جو دین کی خدمت کرنے والا ہو، تو اس نیت سے اگر ہم دعا کریں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ زیادہ مقبول ہے، اور سنت ادا کرتے ہوئے کہ ہم انبیاء کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ دین کی خدمت ان سے لی جائے تو یہ بھی بہت جو ہے وہ بہترین دعا ہے۔ نیک بیٹا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ زندگی اور قبر اور حشر میں کام آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء کرام بارگاہ الہی میں بڑی عزت والے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی آمد کی خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو خبر دے دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر پہلے سے ہی دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خبر، ان کی علامتیں وغیرہ پہلے سے ہی ظاہر کر دی گئی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت تو تمام جہان سے پہلے ہی کائنات میں حضور کی آمد کے چرچے پھیل چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ نبی کی تشریف آوری خدا کی رحمت ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا سنت انبیاء ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آمد پر خوشی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے شکر ادا کیا تھا، اور انہیں رب تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو اور صبح و شام تسبیح پڑھو، لہٰذا اب بھی ولادت پاک کی یادگار میں بدنی یا مالی عبادت کرنا، ذکر اللہ کی مجلس قائم کرنا، یعنی محفل میلاد شریف کرنا، محفل میلاد سجانا، یہ سب جو ہے وہ سنت سے ہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ پھر چوتھا فائدہ یہ کہ ذکریہ علیہ السلام کی یہ خاموشی چند طرح سے معجزہ ہے کہ ان کا یعنی لوگوں سے بات نہ کر پانا اس دوران، اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، یہی زبان سے صرف حمد کے کلمات بیان ہونا، تو یہ جو ہے وہ خاموشی یہ چند طرح سے معجزہ ہے۔ پہلا یہ کہ آپ جو ہے وہ تسبیح اور ذکر پر قادر اور لوگوں سے کلام نہ کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ سارے اعضاء خصوصاً زبان شریف صحیح سلامت رہی، اور پھر بات کرنے پر قدرت نہ رہی۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے پر یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ تمام ایک معجزہ نہیں بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ معجزات ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے 41 آیت، پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں اس کو۔ فرمایا اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لینا، حالانکہ
مطلب یہ کام ایسا تھا کہ یہ مردوں سے ہی لیا جا رہا تھا، اس کام کے لیے مردوں کو ہی منتخب کیا جا رہا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ تو یعنی یہ ایک ایسی کام کہ جس کے لیے صرف انہیں کو چنا گیا تھا، حضرت مریم کو۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، حالانکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں جو نظر میں قبول کیا گیا، اس سے پہلے مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات اس کے سوا ان کے سوا کسی اور عورت کو میسر نہیں ہوئی، اور آپ کے لیے پھر جنتی رزق کا بھیجا جانا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا جانا، اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئی تھی۔ یہ بھی جو ہے وہ غیبی آوازیں ان کو فرشتوں کی جو ہے وہ آتی تھیں، اور فضیلتیں ان کو بتائی جاتی تھیں۔ مزید یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا تھا، اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا تھا، اور ملائکہ کا کلام ان کو سنوایا جاتا تھا۔ یہ فضیلتیں جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی، یہ ان کی کرامات ہے، نبی نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ ان کی پچھلی مرتبہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کرامت میں اور معجزہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامات ہے جو کہ اس آیت کریمہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اے مریم، آیت نمبر 43 میں، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جاتا ہے کہ یعنی اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو فرمایا نا یا مریم، یا مریمک تو یا مریمک نوتی، یعنی کہ قنوت مطلب کہ فرما برداری کیا کرو، اور فرمایا ادب سے کھڑا ہونا بھی ہے، یہاں پہ قنوت کا مطلب جو ہے وہ ادب سے کھڑا ہونا بھی ہے، فرما برداری کرنا بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کی یا بارگاہ میں کھڑی ہوا کرو یا فرما برداری کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ ان کو فرمایا۔ جب فرشتوں نے آپ کو آیت میں جو ہے وہ مذکور حکم سنایا تھا، تو حضرت مریم نے اتنا طویل پھر قیام کیا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا تھا، اور پاؤں پھٹ گئے تھے، اور وہاں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ یعنی کہ جب فرشتوں نے یہ حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب کھڑی ہوں، قیام کریں یا فرما برداری کریں، مطلب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، راکعین رکوع کرنے والے، مطلب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ حکم سنا تو پھر وہ اتنی دیر کھڑی ہوئی، اتنی دیر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا اللہ کی عبادت میں، اتنی دیر کھڑی ہوئی کہ پھر پاؤں مبارک جو ہے وہ پھٹ کے اور ان سے خون جاری ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پھر اتنی زیادہ مشغول ہو جانا۔ پھر اگلی آیت ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرع ڈالتے تھے۔ ان میں کوئی مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب غیب کی خبریں ہیں۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ واقعہ، اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں ذکر ہے، تو یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ جب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بتایا جا رہا ہے، مطلب قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے نا۔ تو جب یہ جب واقعہ ہوا ہوگا کتنے سالوں
पहले जब ये वाक़या हुआ होगा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, फिर उसके बाद जब उनका परवरिश पाना, तो इतने सालों बाद ना जाने कितने सालों बाद जब ये वाक़या हुआ, तो ये वाक़या बयान किया जा रहा है। हालाँकि कितना अरसा गुज़र चुका। तो ये ग़ैबी ख़बर जो है वो बताई गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अता फ़रमाया गया है इल्मे ग़ैब, जिसका ज़िक्र यानी इस आयत करीमा में खुद अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि ये ग़ैब की ख़बरें हैं, जो हम आपको खुफ़िया तौर पर बताते हैं। ये जो सारी बातें हैं कि ऐसे हुआ था, फिर उसके बाद हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत याह्या की पैदाइश का सारा वाक़या, ये भी ग़ैब की ख़बरों में से है। और फिर हालाँकि कौन-सी हिस्ट्री की कौन-सी किताबों में से पढ़ा हुआ था, या इस तरह हुज़ूर इस तरह तो नहीं बयान कर रहे थे, जो अल्लाह ताला ने बताया, वो आगे लोगों में जब उसको आगे एज़ इट इज़ वैसे ही बयान फरमा रहे थे। खुद हुज़ूर ने फरमाया ना, मैं तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोलता, बस वही जो मुझ पर वही की जाती है, जो गैब की तरफ से खबर दी जाती है। तो ये इस आयत से ये साबित हो रहा है साफ, यानी हुज़ूर के इल्म गैब के मुतल्लिक जो एतराज़ करने वाले हैं, तो साफ-साफ ये बात यहाँ पे बयान हो रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया, कि यानी इससे मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें अता फरमाता है। तमाम अंबिया करام के वाक़यात जो कुरान और हदीस में आई, ये सब गैब की खबरें ही तो हैं। ये गैब की खबर नहीं है तो और क्या है? मतलब अगर हमें इस तरह हुज़ूर के वसीले से पता चला, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम ये गैब की खबरें जो है वो उन उन पर इत्तला फरमा दी। फिर फरमाया कि जो मतलब कुरा डालने बताएगी। अब चूँकि बहुत से लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश के उम्मीदवार थे, इसीलिए आपस में बहस और मुबाहिसे के बाद उन्होंने कुरानदाज़ी पर फ़ैसला छोड़ दिया था। चुनांचे जिन कलमों से तौरात लिखा करते थे, इनके ज़रिए कुरानदाज़ी की गई थी, और तय ये पाया था कि हर कोई अपना कलम पानी में रखे। जिसका कलम पानी के बहाव के उल्टी तरफ बहना शुरू कर दे, तो वो किफ़ालत का हकदार होगा। मतलब बहाव जिस तरफ है, हालाँकि ऐसा होता तो नहीं है ना, जिस तरफ पानी का बहाव होता है, उसी तरफ कलम या कोई भी चीज़ है, वो उसी तरफ बहनी है। लेकिन ये चूँकि ख़ास मामला था, तो इसमें मतलब हट के कोई बात होनी थी, तो फिर वो उसको कहा गया था कि उसको चुना जाएगा। वो ही किफ़ालत का हकदार होगा। सबने अपनी-अपनी कलम जो थे वो पानी में डाले, और हज़रत ज़िक्रिया का कलम जो था वो उल्टी तरफ बहना शुरू हो गया था। इसी तरह हज़रत मरियम जो है वो फिर इसी तरह से आपकी किफ़ालत में आई थी। यानी ये तब का ज़माना था, तब इसी तरह से कोई ना कोई इस तरह का तरीका करके जो है वो कुरानदाज़ी की जाती थी। इससे मालूम हुआ है कि आम मामलात में भी कुरानदाज़ी से फ़ैसला किया जा सकता है। मतलब ये जायज़ है। इसमें कोई वो ऐसी बात जो है वो नहीं है। जैसे कि ताजदार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में साथ ले जाने के लिए अज़वाज मुतहहरात के दरमियान कुरानदाज़ी भी फ़रमाया करते थे। तो ये जो है वो ये सबक जो है वो हमें इस वाक़ये से इस आयत से जो है वो हमें मिला कि कुरानदाज़ी अगर हमें करनी भी पड़े किसी भी मामले में, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा जी।